learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ مریم آیت 61۔ جناتی عدن، ابدی جنتیں ہیں، اللاتی وعد الرحمن، جن کا رحمان نے وعدہ کیا ہے، عبادہ بالغیبی، اپنے بندوں سے بن دیکھے، انہ کان وعدہ ماتیا، بے شک اس کا وعدہ ہے آیا ہوا۔ سچی توبہ کرنے والوں کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں، جہاں سے انہیں کہیں منتقل نہیں کیا جائے گا، نہ ان کی نعمتیں زائل ہوں گی، ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والی خوشیاں ہوں گی۔ ان جنتوں کا وعدہ رحمان نے کیا ہے اور اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے، کیونکہ وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ رحمان نے اپنے بندوں کے ساتھ ان جنتوں کا وعدہ کیا ہے جن کو بندوں نے نہ دیکھا ہے نہ ان کا مشاہدہ کیا ہے، پھر بھی وہ اس پر ایمان لائے اور اس کے حصول کے لیے کوششیں کرتے رہے ہیں۔ رب الرحمان نے اپنے بندوں کے ایمان بالغیب کی تعریف فرمائی ہے۔ اس آیت میں جنت کے لیے ترغیب دلائی گئی ہے۔ فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، چنانچہ کوئی شخص نہیں جانتا ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا چھپا کر رکھا گیا ہے، اس عمل کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ سورہ السجدہ آیت 17۔ لا يسمعون فيها لغوا، اس میں وہ کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، الا سلاما، سوائے سلام کے، وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا، اور اس میں ان کے لیے ان کا رزق ہوگا، بکرۃ و عشیہ، صبح و شام۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ جنت میں کوئی باطل بات نہیں سنیں گے، یعنی جنت میں فضول، فحش، بے معنی کلام نہیں سنیں گے، وہ صرف ایسی باتیں سنیں گے جو ہر قسم کے نقص سے پاک ہوں گی، یعنی خیر اور بھلائی کی باتیں، ذکر الہی اور سلام وغیرہ۔ ان کے لیے وہاں لذیذ مشروبات اور کھانا ہوگا، وہ جو چاہیں گے طلب کریں گے، جب چاہیں گے جو چاہیں گے ہمیشہ موجود پائیں گے۔ ان کی تکمیل، ان کی لذت اور ان کا حسن یہ ہے کہ یہ معلوم اوقات میں ہوں گی، یعنی بکرتم و عشیہ، یعنی صبح و شام، تاکہ ان چیزوں کا ہونا باعظمت ہو اور ان کا فائدہ بھی کامل ہو۔ تلک الجنت، یہ وہ جنت ہے، اللاتی نورث من عبادنا، جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے بنائیں گے، من کان تقیہ، اسے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ جنت کی وراثت توبہ کر کے ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والے کو ملے گی۔ جنت کی وراثت نسب سے نہیں، عمل سے ملے گی، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کو ہی ملے گی۔ یہ وراثت دائمی ہوگی، کبھی ان سے کسی اور کو منتقل نہیں ہوگی، اور وہ وہاں کسی اور مقام پر نہ منتقل ہونا چاہیں گے اور نہ ہی انہیں کہیں اور بھیجا جائے گا۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ، اور نہیں ہم اترا کرتے، إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، مگر آپ کے رب کے حکم سے، لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا، اسی کا ہے جو ہمارے سامنے ہے، وما خلفنا، اور جو ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذالک، اور جو اس کے درمیان ہے، وما کان ربک نسیا، اور آپ کا رب کبھی بھولنے والا نہیں۔ یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں اترتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جیسے کہ اب آپ ہماری ملاقات کو آیا کرتے ہیں، اس سے زیادہ آپ ہم سے ملنے کو کیوں نہیں آیا کرتے؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، یعنی ہم فرشتے نازل نہیں ہوتے بجز آپ کے پروردگار کے حکم سے، اسی کا ملک ہے جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے۔ صحیح بخاری 4731۔ یعنی فرشتوں کا اختیار نہیں، وہ تو تبھی نازل ہوتے ہیں جب انہیں حکم دیا جاتا ہے، اور وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ جو کچھ دنیا اور آخرت میں ہے، ماضی، حال، مستقبل، سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس کی تقدیر ہے، جب اس کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے وہ اسے نافذ کرتا ہے، اور جب اس کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے اسے مؤخر کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب آپ کو بھولنے والا نہیں، جیسا کہ فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ سورہ الضحیٰ آیت 3۔ رب السماوات والارض، وہ آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے، وما بینہما، اور اس کا بھی جو ان کے درمیان ہے، فاعبدوہ، چنانچہ آپ اسی کی عبادت کرو، واستبر لعبادتہ، اور اسی کی عبادت پر پوری طرح جمے رہو، هل تعلم لہ سمیہ، کیا آپ اس کا کوئی ہم نام جانتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق، مالک، حاکم اور متصرف ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو شامل ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو اس میں مشغول نہ کریں، بلکہ آپ ان کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کریں جو آپ کو کوئی فائدہ دیتے ہیں اور جن کا فائدہ آپ کی طرف لوٹتا ہے، اور وہ ہے اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت جس کا کوئی شریک نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشانی کے وقت یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بہت جاننے والا، بڑا بردبار ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے، اور اللہ کے سوا کوئی رب نہیں جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب اور عرش کریم کا رب ہے۔ صحیح بخاری 7426۔
رب وہ ہے جو بتدریج نشوونما کرتا ہے۔ وحی کے نزول میں آنے والے وقفے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آسمان، زمین اور جو ان کے درمیان ہے ہر چیز کی نشوونما کرنے والا ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ کس ترتیب کے ساتھ کب کون سے احکامات لائے جائیں۔ چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت کا پابند بنائیں، اس کے احکامات پر کاربند ہو جائیں۔ حل تعلم لہ سمیہ، یعنی کیا آپ تمام مخلوق میں سے اس کی کوئی ہم نام، کوئی مشابہت اور مماثلت رکھنے والی ہستی جانتے ہیں؟ یعنی آپ کسی ایسی ہستی کو نہیں جانتے جو اللہ کی برابری کرنے والی اور اس کے مشابہ ہو، کیونکہ وہ رب ہے اور دیگر تمام مخلوق وہ ہر لحاظ سے بے نیاز ہے، اور دیگر تمام جو ہیں وہ ہر لحاظ سے محتاج ہیں۔ وہ کامل ہے جو ہر لحاظ سے کمال مطلق کا مالک ہے، جبکہ دیگر تمام ناقص ہیں۔ کسی میں کوئی کمال نہیں سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کر دیا۔ بس اللہ تعالیٰ اکیلا عبودیت کا مستحق ہے، اس کی عبادت حق اور ماسوا کی عبادت باطل ہے، اس لیے اس نے صرف اپنی عبادت کرنے اور اس پر پابند رہنے کا حکم دیا ہے۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور انسان کہتا ہے، أَإِذَا مَا مِتُّ، کہ کیا جب میں مر جاؤں گا، لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، تو واقعی جلد ہی میں زندہ کر کے نکالا جاؤں گا۔ انسان کے دل میں یہ سوال غفلت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے انسانوں کی بات کو قابل تعجب قرار دیا جو دوبارہ اٹھائے جانے پر حیرت کا اظہار کرتے ہیں۔ فرمایا وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور اگر تم تعجب کرو تو تعجب کے قابل ان کی یہ بات ہے کہ کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم یقیناً نئی تخلیق میں ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق ہوں گے، اور یہی آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سورہ الرعد آیت 5۔ اولا یذکر الانسان، اور کیا انسان یاد نہیں کرتا، انا خلقناہ من قبل، کہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے بھی اسے پیدا کیا تھا، ولم یکو شیئا، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا انسان نے غور نہیں کیا کہ وہ موجود ہے اور اسے پیدا کیا گیا تھا؟ انسان غور تو کرے کہ جب وہ نہیں تھا تو تب کہاں تھا۔ انسان غور و فکر کرے کہ وہ کچھ نہیں تھا تو اب ہے، اور اب ہے تو کیسے ہے، اور اگر وہ غور کر لے تو اسے سمجھ آ جائے گی کہ پہلی بار پیدا کرنے کے مقابلے میں دوبارہ پیدا کرنا آسان کام ہے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، پس آپ کے رب کی قسم ہم سب کو ضرور اکٹھا کریں گے، وَالشَّيَاطِينَ، اور شیطانوں کو، ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ، پھر ہم ضرور انہیں حاضر کریں گے، حول جہنم، جہنم کے گرد، جثیا، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھا کر کہا ہے کہ لازماً تمام لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ یہ ایک طے شدہ فیصلہ ہے، وہ تمام انسانوں اور جنوں کو ضرور اکٹھا کرے گا، ایک مقرر وقت پر جمع کرے گا۔ یہاں شیاطین سے مراد برے لیڈر ہیں جو لوگوں کے دلوں میں شک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ حشر کے میدان میں جہاں بے حد و حساب لوگ جمع کر لیے جائیں گے، توہین امیز انداز میں گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر لایا جائے گا۔ وہ بے بسی سے دیکھیں گے، خوف زدہ بھی ہوں گے، گھٹنوں کے بل چلیں گے اور اوندھے گرا دیے جائیں گے۔ جیسے چھوٹے لوگ گریں گے ویسے ہی بڑے بھی جا گریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں وہ معلوم ہوتا جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ صحیح بخاری 6485۔ گھٹنوں کے بل بیٹھنا حساب کے خوف اور برے انجام کی وجہ سے ہوگا۔ ثم لننزعن، پھر ہم ضرور کھینچ لائیں گے، من کل شیعۃ، ہر گروہ میں سے، ایہم اشد، جو بھی ان میں سے زیادہ سخت تھا، علی الرحمن، رحمان کے مقابلے پر، عتیہ، سرکشی میں۔ ہر گروہ میں سے بڑے سرکشوں کو ہٹ درمی کی سزا دینے کے لیے الگ کر لیا جائے گا۔ جو لوگ رحمان کی بات نہیں مانتے، مجرم تو وہ بھی ہیں، مگر بڑے سرکش وہ ہیں جو رحمان کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہوں اور دوسروں کو بھی اٹھائیں۔ ان کو عذاب میں سب سے آگے کیا جائے گا، پھر اس کو جو گناہ میں اس سے کم ہوگا، اور وہ سب ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الاعراف آیت 38-39 میں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آگ میں داخل ہو جاؤ جنوں اور انسانوں کے گروہوں کے ساتھ جو تم سے پہلے گزر چکے۔ جب بھی کوئی جماعت داخل ہوگی وہ اپنی ساتھی جماعت پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب وہ سب اس میں آ ملیں گے تو ان کی پچھلی اپنے سے پہلی جماعت کے بارے میں کہے گی، اے ہمارے رب، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، چنانچہ آپ انہیں آگ کا دوگنا عذاب دیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ہر ایک کے لیے دوگنا ہے، اور لیکن تم نہیں جانتے، اور ان کی پہلی جماعت اپنی پچھلی کے لیے کہے گی، پھر تمہیں بھی ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں تھی تو تم عذاب کا مزہ چکھو اس کے بدلے میں جو تم کماتے تھے۔ ثم لنحن اعلم، پھر یقیناً ہم خوب جانتے ہیں، بالذین ہم اولا،
ان کو جو زیادہ مستحق ہیں بہا سلیہ اس میں جھونکے جانے کے، یعنی اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کون جہنم میں جھونکے جانے کا زیادہ حقدار ہے۔ اللہ کو یہ بھی خوب معلوم ہے کہ دنیا میں انہوں نے کیسے اعمال کیے تھے، وہ خوب جانتا ہے کہ کون ہمیشہ کی آگ میں جلتا بھنتا رہے گا اور کون دگنے عذاب کا حقدار ہوگا۔ مجرموں کو ان کی جرم کی سنگینی کے اعتبار سے عذاب دیا جائے گا۔ جن لوگوں نے گمراہ کیا اور جو ان کے پیچھے چلے، اللہ تعالیٰ سب کے اعمال کو جانتا ہے، اس کا فیصلہ عدل پر مبنی ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔